الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ معلومات دی جائے ذی الحجہ کے بارے میں، قربانی کے بارے میں، حج کے بارے میں. اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس میں بہت ساری عبادتیں ہیں اور ان کا بہت ثواب ہے اور ان عبادتوں کا ایک خاص مقصد ہے. تو سب سے پہلے بات کی جائے ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے کی، 10 دنوں کی، تو اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے اور ان میں روزہ رکھنے کا، دیگر عبادات کا بہت زیادہ ثواب ہے. اور اس کے علاوہ یوم عرفے کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، حج کا دن ہے. یہ بڑے ہی بابرکت اور عظیم فرائض کو انجام دینے کے دن ہے. ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں اور اس دن حاجی لوگ عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں اور حج کا رکن ادا کرتے ہیں. اسی لیے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا بھی بہت ثواب ہے. یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو روزہ رکھنے کا اتنا ثواب ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. پچھلے اور اگلے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ روزے کی فضیلت ہے اور یہ روزے کی برکت ہے. اس کے علاوہ 10 ذی الحجہ کو حج کیا جاتا ہے، قربانی کی جاتی ہے. اور قربانی صرف ایک عبادت یا ایک اسلامی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی عظیم سنت اور یادگار ہے. صرف یہ نہیں کہ بس جانور لائے اور ذبح کر دیے، بلکہ اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. اللہ نے اپنے 2 عظیم نبیوں کو آزمایا اور اس آزمائش کے ساتھ ساتھ ان کا امتحان لیا اور وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے. اور ان کی یہ اصل جانور کی قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار قربانی ہے کہ جو ایمانی جذبہ اور جو عمل انہوں نے ہمیں دکھایا. خود قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے اور قرآن مجید میں خود اس کا ذکر ہے سورہ صافات میں آیت نمبر 82 سے لے کر 113 تک اس واقعے کا تفصیل سے ذکر ہے. جب قرآن نے خود اس واقعے کو اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے تو اسی سے اس کی عظمت اور برکت اور اس کا فضیلت سمجھ میں آتی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب 8 سے 12 سال کی عمر کے ہوئے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب نظر آیا کہ اللہ کا حکم آیا کہ قربانی پیش کرو. ابراہیم علیہ السلام اونٹوں کی قربانی پیش کرتے رہے، لیکن اللہ کا خواب نظر آتا رہا کہ کوئی بڑی قربانی پیش کرو. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ والد محترم، اللہ کا جو حکم ہے آپ اسے کر گزریے، انشاءاللہ میں فرما بردار بیٹا بن کر دکھاؤں گا. یعنی آپ کا جو کہنا ہے اور اللہ کا جو حکم ہے میں اسی کے مطابق عمل کروں گا. تو یہ اسی قربانی کی یادگار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے کو لے کر چلے، راستے میں شیطان بہکاتا رہا لیکن وہ بہکے نہیں، اور جب ذبح کرنے کے لیے بیٹے کو لٹایا، اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ والد آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے.
تاکہ آپ کو مجھے دیکھ کر رحم نہ آئے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور چھری کو جو ہے تیز کیا اور بیٹے کی گردن پر چلانے لگے، لیکن چھری نہیں چلی۔ تو یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ اللہ نے حکم دیا تھا چھری کو کہ میرے نبی پر کی گردن پر چلنا نہیں۔ بہرحال وہ پورا واقعہ قرآن میں ذکر ہے، سورہ صافات میں آیت نمبر 82 تا 113 تک آپ اسے قرآن میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو انہی کی یاد میں جو ہے حج بھی کیا جاتا ہے، صفا مروہ کے چکر لگائے جاتے ہیں کہ بی بی ہاجرہ نے جو ہے پانی کی تلاش میں جو صفا مروہ کی دوڑ لگائی تھی، اسی کو حج کے رکن میں شامل کیا گیا ہے۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے حج کے تمام ارکان ادا کرتے ہیں، مینا میں ٹھہرتے ہیں، وقوف عرفہ ہے، مزدلفہ ہے، اور پھر صبح سے شام تک وہاں دعائیں کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ سے عبادات میں جو ہے مشغولیت ہوتی ہے حاجیوں کی۔ اور بھی جو ہے بہت ساری باتیں ہیں جو بیان کی جانی چاہیے، لیکن جو ہے ویڈیو کو مختصر رکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سب عبادات قبول فرمائے اور ہمیں اور آپ کو جو ہے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اور تمام عالم اسلام اور برادران اسلام کو میں جو ہے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔